الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند بیک زبان اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا ذوق اور محبت سے مل کے پڑھیں منہ میٹھا فرمائیں الصلاۃ والسلام ہر سوال کے جواب میں تین موتی حضور نے عطا کی. آپ نے فرمایا سلاسم تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں. پہلی چیز تکبر، نمبر 2 بخل. تکبر بھی بندے کو ہلاک کر دیتا. شیطان تکبر کی وجہ سے مارا گیا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو برباد کیا. تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. عاجزی انسان کو بلندیاں عطا فرماتی. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. جب بھی آپ نے بلندی پہ چڑھنا ہو تو اکڑ کے نہیں چڑھ سکتے، جھک کے چڑھیں گے. اترنے کے لیے انسان اکڑ کے اترتا ہے، چڑھائی پہ جھک کے چڑھتا ہے. صوفیاء اور علماء نے اس سے ایک نقطہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں بھی یہ اس کے لیے سبق ہے کہ اس نے عروج اگر حاصل کرنا ہے تو اسے جھکنا پڑے گا. آپ بول نہیں رہے میرا خیال. عروج حاصل کرنا ہے تو اسے جھکنا پڑے گا، عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. ایک آدمی بڑا متکبر، بڑا مغرور، اللہ اس عمل سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. تکبر صرف یہ نہیں ہوتا مال کا، حسن کا بھی تکبر ہوتا ہے، علم کا بھی تکبر ہوتا ہے، میرے جیسا عالم کوئی نہیں. خطابت کا بھی تکبر ہوتا ہے، میرے جیسا خطیب کوئی نہیں. اولاد کا بھی تکبر ہوتا ہے، میرے 10 بیٹے ہیں. دولت کا تکبر ہوتا ہے، ہر چیز کا تکبر ہے. اور تکبر کسی بھی فارم میں ہو وہ قابل مذمت ہے. ایک آدمی بڑا مغرور اور بڑا متکبر، اس کے قول میں غرور، اس کے عمل میں غرور، لوگ بڑا اسے سمجھاتے رہے، لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. لوگ بات کریں کہ تکبر نہ کیا کر، غرور نہ کیا کر. یہ تکبر جو ہے نا، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کو زیب ہے، اللہ کو جچتا ہے. اس کی ایک صفت ہے المتکبر. حضور فرماتے ہیں کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا. مٹی دائیں مٹی ہونئی تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی اس پہ اثر نہ ہوا. ادھر سے وہ بات سنے ادھر سے نکال دے. اچانک کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد اس نے سر پہ ٹوپی رکھ لی، چہرے پہ داڑھی سجا لی. جو عید والے دن بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، 5 کی 5 نمازیں اس نے مسجد میں شروع کر دی. اذان ہونے کے بعد سب سے پہلا وہ ہوتا تھا جو مسجد میں آتا تھا. لوگ پڑھ کے چلے جاتے، وہ عبادت میں مگن رہتا. ایک آدمی نے کہا
بھائی تجھے تیری ٹوپی مبارک، داڑھی سنت مبارک، نماز مبارک، لیکن ایک بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم نے تجھے بڑا سمجھایا لیکن تیرے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، اچانک یہ تیری زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ یہ تیری زندگی کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ کس نے تجھے نصیحت کی جس کی تو نے نصیحت سنی؟ کہنے لگا مجھے کسی کی نصیحت نے اثر نہیں کیا، مجھے حقے نے اثر کیا ہے، حقے نے۔ میں حقہ پیتا ہوں، آپ جانتے ہیں، پورا دن۔ میں ایک دن حقہ پی رہا تھا، حقہ پیتے پیتے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ حقے کی دو شاخیں ہیں، ایک اکڑی ہوئی، دوسری جھکی ہوئی۔ جو اکڑی ہوئی ہے، آپ حضرات نے حقہ دیکھا ہے نا، یہ حقہ پنجاب کا ہے، میرے علاقے کا۔ پھٹوار کے لوگ جو حقہ پیتے ہیں ان کی دونوں اکڑی ہوئی ہوتی، ہمارے پنجابیوں کے حقے کی ایک اکڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک جھکی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا حقہ پیتے پیتے یہ بات میرے مائنڈ میں آئی کہ جس شاخ میں اکڑ ہے خدا نے اسے یہ سزا دی ہے کہ اس کے سر پہ آگ کی ٹوپی رکھ دی، اور جو شاخ جھکی ہوئی ہے اس میں عاجزی ہے، اور اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے، اسے مالک کا منہ عطا کر دیا ہے۔ عاجزی سے انسان بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہے، عاجزی انسان کو بڑھاتی ہے، اٹھاتی ہے، مقام عطا کرتی ہے، اکڑ انسان کو جھکا دیتی ہے۔ گرامی قدر احباب، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اچے اچا نہ رکھایا، اگ اندروں سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد تاں بچیں تو وڑیا۔ اس شعر پہ میں کلام کر چکا ہوں کسی موقع پہ، آپ حضرات نے سنا ہوگا، خیر میں نے آگے جانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ موتی ہیں، ہیرے، انہیں یاد کر لیں۔ پہلی چیز بخل، دوسری چیز تکبر، اور تیسری چیز اطاعت نفس، جو من چاہے وہ کرنا، جو رب چاہے وہ نہ کرنا۔ میرے محبوب، آپ نے وہ بدنصیب بندہ کیا نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ جو دل چاہتا ہے وہ کرنا، جو رب چاہتا ہے وہ نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ گھر سے لے کر بازار تک، مذہب سے لے کر سیاست تک، جلوت سے لے کر خلوت تک، آپ دیکھیں آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ جو من چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو رب چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں اطاعت نفس، اپنے من کی تابعداری، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی، پہلی بخل، دوسری تکبر، تیسری چیز اطاعت نفس۔ میرے آقا کریم نے کیا موتی امت کو عطا فرمائے، کیا ہیرے اپنے غلاموں کو عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ پہلی چیز فرمایا اللہ سے خلوت میں بھی ڈرنا، جلوت میں بھی ڈرنا، تنہائی میں بھی ڈرنا، مجمع میں بھی ڈرنا، جلوت میں بھی خدا کا ڈر، خلوت میں بھی خدا کا ڈر۔ اللہ کی خشیت انسان کو نجات دیتی ہے۔ یہ بظاہر باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن اگر ان کا پریکٹیکل کیا جائے تو بڑی مشکل بات ہے۔ مجمع میں گناہ سے بچنا آسان کام ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی نگاہ میں گناہ سے بچنا آسان کام ہے کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے بندہ خلوت میں گناہ سے بچ جائے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا اگر معائنہ کریں، میری اور آپ کی زندگی میں اکثر گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق تنہائی کے ساتھ ہے، خلوت کے ساتھ ہے۔
علیحدگی کے ساتھ ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، کیمرے کی آنکھ سے بچنے والا کاش اس بات کو بھی اپنے دل میں بسا لے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں جو میرے رب کی نگاہ سے چھپ جائے۔ اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ہائے ہائے، جو بندہ بازار میں گناہ سے بچ رہا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ بازار میں دیکھ رہا ہے کیا وہ کمرے میں نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ خلوت میں نہیں دیکھ رہا؟ یہ انسان کو اپنے دل میں یہ بات بسانی چاہیے، اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اندر بھی دیکھتا ہے، باہر بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے مشائخ اپنے مریدین کی تربیت کرتے تھے، خانقاہوں کے ساتھ مسافر خانے اور سرائے ہوا کرتے تھے، سالکین کی، مریدین کی، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی جاتی تھی۔ دو مرید ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے، چند دن پیر صاحب نے ان کو درس دیا، ان کی تربیت کی، وہ جانے لگے۔ پیر صاحب نے سوچا ان کا امتحان لیا جائے، میں نے اتنا دن انہیں پڑھایا لکھایا سمجھایا، ان کی تربیت کی، ان کا امتحان لیا جائے، کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، دونوں مریدوں کو بلایا اور دونوں کے ہاتھ میں چھریاں پکڑائی، دو مرغیاں دے دیں اور دونوں کو فرمایا وہاں جا کے ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ دونوں چل پڑے، ایک دیوار کی اوٹ میں آیا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسے کوئی بندہ نظر نہ آیا، اس نے چھری پھیری اور ذبح کر کے حضرت صاحب کی بارگاہ میں لے آیا۔ لیکن وہ جو دوسرا تھا اسے 15 منٹ گزر گئے نہ آیا، 20 گزر گئے نہ آیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا نہ آیا، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے دیکھا چھری بھی موجود ہے اور مرغی زندہ اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ذبح کر کے لے آیا، چند منٹوں کے بعد آ گیا، تو 40 منٹ کے بعد بھی ذبح کر کے آخر کیوں نہ لے کے آیا؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا اس جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں تو جہاں جاتا تھا مجھے رب کی آنکھ دیکھ رہی۔ ہائے ہائے، پیر صاحب مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ ناکام ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ انسان جلوت میں بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھے اور خلوت میں بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے نام سے میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں اس مجمع میں جو واقف نہ ہو۔ آپ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، امیر المومنین۔ آپ اپنا بھیس بدل کے رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات مدینہ پاک سے نکلتے۔ ایک دن چلتے چلتے جنگل جا پہنچے، ایک چرواہا ہزاروں بکریاں لے کے جنگل میں گھوم رہا ہے۔ قریب گئے، سلام جواب ہوا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا چرواہا ہو۔ کتنی بکریاں ہیں؟ یہ جو بھیڑیں ہیں کتنی ہیں تعداد میں؟ اس نے کہا جناب کوئی پتہ نہیں، ہزاروں ہیں، حساب ہی کوئی نہیں، شماری کوئی نہیں۔ یہ نہیں بتایا میں عمر ہوں۔ فرمایا ایک مجھے دے دے۔ کہنے لگا کیوں دے دوں؟ آپ نے فرمایا دے دینا یار، کوئی بات نہیں، ہزاروں بکری ہیں، ایک دے دے، خیر ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس نے کہا جناب نہیں، یہ مالک کی میرے پاس امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس وقت ایسے معاملات پیش آ جایا کرتے تھے، ایک آدھی بکری، ایک آدھی بھیڑ، ایک آدھا جانور بھیڑیے اچک کے لے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا مالک نے پوچھا کہاں ہے؟
تو نے پہلی تو بات ہے اسے پتہ نہیں چلے گا ہزاروں بکریاں ہیں، اگر پتہ چل گیا تو بھیڑیے کا بہانہ بنا لینا۔ کہنے لگا نا نا جناب، مالک مالک یہ جھوٹ ہے اور میں مالک کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے سمجھا شاید پیسے دینے کے بعد یہ بکری مجھے دے دے، فرمایا چل مجھ سے قیمت لے لے، لیکن وہ قیمت اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، مالک کو نہ بتانا۔ وہ نوجوان یہ نہ پہچان سکا میرے سامنے بات کرنے والا، کھڑے ہونے والا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے فرمایا پیسے لے کے بکری میرے حوالے کر دے۔ کہنے لگا جناب ساری باتیں ٹھیک ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، این اللہ، اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ اس کے مالک کے پاس گئے، ساری بکریاں اس سے خرید لی، غلام بھی خرید لیا، اور فرمایا میں تیری بات سے اتنا متاثر ہوا ہوں، آج کے بعد تجھے میں آزادی کی دولت عطا کرتا ہوں، بکریاں تجھے تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ بھیس بدلا ہوا ہے، مدینہ سے باہر نکلنے لگے، رات کا وقت ہے، مدینہ کے خیمے اور مدینہ پاک کے گھروں کی روشنیاں ماند پڑ گئیں، دیے بجھ گئے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدلا ہوا ہے۔ ایک خیمے میں ٹمٹماتا چراغ نظر آیا، حضرت عمر بن خطاب اس کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ دو عورتیں آپس میں محو گفتگو ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے منافع زیادہ مل جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے امی جان نانا منافع ملے گا پر منافع وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں، میں جب چھوٹی تھی میں بھی دودھ میں پانی مکس کیا کرتی تھی، اس سے بڑے پیسے آتے تھے۔ بیٹی کہنے لگی امی جان آپ جب پانی مکس کرتی تھی اس وقت اسلام نہیں آیا، اب الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام آ گیا ہے، اور ہمارے امیر المومنین عمر بن خطاب نے ہدایت کی ہے کوئی بندہ ملاوٹ نہ کرے، دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں کہنے لگی تو کتنی پگلی اور نادان ہے، عمر کون سا یہاں موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب اگلا جملہ اس بچی کا آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور سفارش کی نہیں میرڈ کی داد لینا چاہتا ہوں۔ ماں کہنے لگی کون سا عمر نے میرے اور تیرے خیمے میں کیمرہ لگا رکھا ہے، عمر کہاں بیٹھا ہوگا اور میں اور آپ کہاں، کوئی بات نہیں پانی ملا دے، عمر کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بیٹی کہنے لگی امی آپ کو کیا ہو گیا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بارک سن رہے ہیں دونوں کی باتیں اور دونوں کا مکالمہ۔ ماں کہنے لگی چل سو جا، میں دیا بجھاتی ہوں، صبح ہوگی نا تو نہ ڈالنا میں ڈال دوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب ان کے سونے کے بعد گشت مکمل کر کے واپس آئے۔ صبح ہوئی، ایک نوجوان کو آپ نے پیسے دے کے فرمایا جا اس خیمے سے جا کے دودھ خرید کے لا۔ وہ دودھ خرید کے لایا، حضرت عمر نے اس کا معائنہ کروایا، خود بھی کیا، ایک قطرہ بھی اس میں پانی کا نہ تھا، ملاوٹ پانی کی نہ تھی۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس جو رات گشت میں آپ کے ساتھی تھے انہیں بلایا، فرمایا اس نیک سیرت بچی کا کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے اس بچی کو 1000 درہم دیے جائیں، یہ بڑی نیک سیرت خاتون ہے۔ آپ نے فرمایا نیک سیرت بچی کو سکوں کے وزن میں تولا نہیں جا سکتا، یہ بڑی شان والی بچی ہے، میں اس کی شایان شان اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے عمر کون سا انعام؟ آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ عبداللہ بڑے خوش ہوئے، 3 بیٹے تھے حضرت عمر کے، عبداللہ، عبد الرحمن اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
دو بڑے بیٹوں کے نکاح ہو چکے تھے، شادیاں ہو چکی تھیں، ایک بچہ بڑا بلند قامت، بڑا خوبصورت، بڑا نیک سیرت، نام عاصم بن عمر۔ آپ نے ان دونوں ماں بیٹی کو بلایا، رات کا ماجرا سنایا کہ میں خیمے کے آگے کھڑے ہو کے آپ کی باتیں سن رہا تھا، ماں کیا کہہ رہی تھی، بیٹی کیا کہہ رہی تھی۔ ماں کے چہرے سے ہوائیاں اڑنا شروع ہو گئی، بندے کو اپنے کیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیٹی کو آپ نے فرمایا میں تجھے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عاصم کے ساتھ اس بچی کی شادی ہوئی، اللہ نے اس نسل میں ایک بچہ عطا کیا، اس نسل میں ایک عظیم انسان پیدا کیا جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو حضرت عمر کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ علامہ اقبال عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میری ماں تم ماں بن کے بچے کو قرآن کی لوری سنائے گی، بچے کا سر نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ میری بہن تو بہن بن کے بچے کو قرآن کی لوریاں سنائے گی، بچہ عمر بن خطاب کی سیرت والا بن جائے گا۔ ماں نیک ہو تو بیٹا فرید گنج شکر کہلاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا با یزید بستامی کہلاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا غریب نواز بن جاتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، داتا علی بن جاتا ہے، مہر علی بن جاتا ہے۔ پھر کہہ دیں ذرا پیار سے، ماں نیک ہو۔ میرے گرامی قدر احباب، حضرت عمر بن خطاب نے اس بچی کا رشتہ امام حضرت عاصم کے لیے مانگا۔ سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات عطا کر دیتی ہیں، یہ سبق نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرنا، دوسری چیز میانہ روی، خرچ میں میانہ روی، یہ نہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے ہر کمرے میں اے سی لگوا دے اور گھر میں اتنی لائٹیں لگوا دے جتنی ڈیمپر پہ بھی نہیں ہوتی، ٹرکوں پہ بھی نہیں ہوتی۔ جناب والا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے پیسہ دیا، گاڑیوں سے اپنی گراجیں بھر دے، بیٹی کے لیے علیحدہ گاڑی، بیوی کے لیے علیحدہ گاڑی، اپنے لیے علیحدہ گاڑی، اور جناب والا گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ نانا اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، اللہ نے توفیق عطا کی ہے تو میانہ روی اختیار کرے، اعتدال اختیار کرے۔ سرکار فرماتے ہیں مالا من اقتصدا، بہت خوبصورت جملہ میں سرکار کا سنانے جا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ خرچ میں جو اعتدال اختیار کرتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا، کبھی غریب نہیں ہونے دیتا۔ گرامی قدر احباب، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں تین قسم کے طبقے ہمارے دائیں بائیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خط غربت سے اور پورٹی لائن سے نیچے وقت گزار رہا ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے اور ان کا حال یہ ہے ان کے پاس اتنی آمدن نہیں جس سے اپنی 2 وقت کی کھانا روٹی پوری کر سکے۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کے آمدن زیادہ اخراجات نہ ہونے کے برابر، وہ بہت کم ہے۔ اور تیسرے درجے پہ وہ طبقہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ان کی جتنی آمدن ہے اتنے ان کے اخراجات ہیں، کھینچ تان کے وہ مہینہ پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، آمدن انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خرچہ انسان کے اختیار میں ہے۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے تو پھر جملہ بولوں گا۔ آمدن انسان کے بس میں نہیں ہے، خرچہ انسان کے بس میں ہے۔ اگر خرچ دانائی سے کیا جائے، حکمت سے کیا جائے، سمجھداری سے کیا جائے، اللہ اس بندے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائی اور دوستو، میانہ روی ایک ایسا کام ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں ضروری ہے۔ اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی سے، دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی میانہ روی سے۔ اگر سونا ہے
اس میں بھی میانہ روی، اگر کام کاج کرنا ہے اس میں بھی میانہ روی، اگر رونا ہے اس میں بھی میانہ روی، اگر ہنسنا ہے اس میں بھی میانہ روی، حتیٰ کہ نماز کے پڑھنے میں بھی اللہ نے میانہ روی کو حکم عطا کیا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی چلتے چلتے ایک آیت یاد آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا۔ لا تجہر بصلاتک، اتنی بلند آواز سے نماز نہ پڑھو کہ ساتھ والا بندہ پریشان ہو جائے، ولا تخافت بها، اور اتنی پست اور دھیمی آواز سے بھی نہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکو، نہ بہت بلند ہو نہ بہت پست ہو، وابتغ بین ذالک سبیلا، خرچ میں بھی میانہ روی۔ سنیں قرآن پاک کی آیت، اللہ فرماتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اتنے بخیل نہ بن جائیں، جس طرح بندہ گردن پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے اس کے ہاتھ جیب کی طرف نہیں جاتے۔ استطاعت توفیق ہے۔ بچے کہتے ہیں ابو جان ایک ہفتہ ہو گیا سبزی کھا رہے ہیں، دالیں کھا رہے ہیں، آج گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ کہے نا 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 بڑا مہنگا، 2400 روپیہ چھوٹا گوشت، بڑا گوشت 1200 روپے، نا میں نہیں لا سکتا۔ توفیق ہے، لاتا نہیں ہے۔ لا تجعل یدک مغلولۃ، اس طرح نہ بن جائیں جس طرح گردن پہ کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے۔ اور اگلی بات بھی بڑی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ولا تبسطها کل البسط، اور ایسے بھی نہ بن جائیں جو چیز ملے اسے خرچ کرتے جائیں، جہاں 500 لگانا ہے وہاں 1000 لگا بیٹھے، جہاں 1000 سے کام چلتا ہے وہاں 2000 دے دے۔ اور اگر آپ نے یوں کیا، اسراف اور فضول خرچی سے پیسہ بایا، اللہ نتیجہ بیان کرتا ہے اس بندے کا نتیجہ کیا ہوگا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، وہ نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے بھکاری بن جائے گا، محتاج بن جائے گا۔ اور اگر درمیانی رستہ اختیار کریں گے تو اللہ کامیاب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ سمیت ہر بندے کو فکر ہے میرے گھر کی ضروریات پوری ہوں، مہینے کا خرچہ ہر بندے کو بڑا پریشان کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت سناؤں۔ اللہ نے گھر کے خرچے میں بھی میانہ روی کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے۔ پھر سنیں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جب گھر میں خرچہ کرتے ہیں یا کوئی بھی خرچہ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواما، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک، میں جب طالب علم تھا درس نظامی کا، دوسرے درجے کا سٹوڈنٹ تھا، میں نے اس وقت اس حدیث پاک کو یاد کیا۔ آج چلتے چلتے سر راہ مجھے حدیث یاد آ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں من اقتصد، حضور فرماتے ہیں جو بندہ میانہ روی خرچ میں اختیار کرتا ہے اس نے سمجھا آدھا اپنے گھر کا خرچ پورا کر لیا۔ نصف المعیشہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، سرکار فرماتے ہیں جس نے اپنے خرچ کو میانہ روی سے خرچ کیا اس نے سمجھیں گھر کے آدھے خرچ کا انتظام کر لیا۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، صرف خرچے میں میانہ روی نہیں ہے، اسلام نے
ہمیں تعلقات بنانے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ دوستی بناتے ہیں تو پھر دوست بنے ہی چلے جاتے ہیں، اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے اس بندے کی تعریف میں ملا دیتے ہیں، اور کھانا اس کے بغیر نہیں کھاتے، میرا دوست جو ہوا، سفر نہیں کرتے، میرا دوست جو ہوا، گھر والے منع کرتے ہیں، اتنی لمبی دوستیاں، اتنی گہری دوستیاں اچھی نہیں، کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کبھی حالات خراب ہوتے ہیں، جب کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جناب ان کی انبن بن گئی، پھر جناب اس کی مذمت کرتا ہے، اس کو گالیاں بھی وہ دیتا ہے جو کوئی لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی۔ اسلام اس چیز کا مخالف ہے، اگر دوستی کی جائے وہ بھی میانہ روی سے کی جائے، دوستی دشمنی رکھی جائے اس میں بھی اخلاق کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، بلکہ دشمنی میں بھی میانہ روی، دوستی میں بھی میانہ روی، تعریف میں بھی میانہ روی، تنقید میں بھی میانہ روی۔ سرکار فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو نجات دیتی ہیں، پہلی چیز اللہ کا ڈر، دوسری چیز میانہ روی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا، جن کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے سنایا۔ آپ کے سسر عبد الملک بن مروان نے شادی کے وقت آپ سے سوال کیا، آپ کی آمدن اور خرچ کا کیا معاملہ ہے؟ دولہا جب کسی نئے گھر جاتا ہے، سسرال والے، گھر والے آمدن پوچھتے ہیں، ذرائع پوچھتے ہیں، نوکری پوچھتے ہیں، گاڑی پوچھتے ہیں، مکان پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی سسر نے سوال کیا، آپ کی آمدن اور خرچ کا کیا معاملہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی توجہ کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا میری آمدن اور میرا خرچ ایسے سمجھیں جیسے 2 برائیوں کے درمیان ایک نیکی۔ بابا جی کو نذرانہ دینے آئے ہیں، تقریر کرنے نہیں آئے، نہ مائک مجھ سے چھیننے آئے، آپ سارے نے دیکھ رہے۔ ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ پھر بولیں ذرا پیار سے۔ سسر نے کہا تیری آمدن اور خرچ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا 2 برائیوں کے درمیان نیکی، ادھر فضول خرچی، ادھر کنجوسی، درمیان میں میانہ روی۔ فضول خرچی بھی برائی، کنجوسی بھی برائی، اور درمیان میں میانہ روی۔ اللہ نے اس امت کو امت اعتدال قرار دیا، امت وسط قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ پہلی چیز نجات دینے والی، ذرا سبق سنائیں، اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز میانہ، بولو نا یار، ہماری جو تقریر ہوتی ہے نا جمعے پہ، یہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہوتی، یہ سبق ہوتا ہے جو میں آپ کو 1 ہفتے کا نچوڑ سناتا ہوں، اور اس کے پیچھے علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا جس طرح رس چوستی ہے نا، یہ چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے مجھے پتہ نہیں سینکڑوں ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، تب یہ جا کے گلدستہ بنتا ہے جو جمعے والے دن میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ سبق ہوتا ہے، یہ درس ہوتا ہے، اسے روایتی تقریر نہ سمجھا کریں۔ اور آپ کو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے یہ سودا صرف جامع مسجد نوری سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ محبت سے سبحان اللہ بول، پھر کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ پہلی چیز نجات دینے والی کیا چیز؟ اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز خرچے میں میانہ روی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی نگل جائے اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تھوک جائے۔ آئے ہائے ہائے، کیا جملہ بولا میرے بزرگوں نے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میٹھے نہ بنو کہ کوئی نگل جائے، ہڑپ کر جائے، اتنے کڑوے نہ بنو کہ کوئی تھوک جائے، بلکہ درمیانی راستہ۔ اللہ نے اس امت کو درمیانی امت قرار دیا۔ اور گرامی قدر احباب، تیسری چیز میرے اور آپ کے نبی کے منہ سے نکلا ہوا موتی، سرکار نے فرمایا بندہ عادل، بندہ قاضی ہو، جج ہو، کرسی عدالت پہ بیٹھ جائے، کرسی جسٹس پہ بیٹھ جائے اور وہ مظلوموں کو ان کا حق دلائے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹھا کرسی پہ ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں لکھا جائے گا کرسی پہ نہیں مصلی پہ بیٹھا ہوا۔
دوسری چیز جج کے لیے، تیسری چیز قاضی کے لیے، تیسری چیز حکمران اور حاکم کے لیے میرے آقا نے فرمائی کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے، یہ بھی چیز نجات دینے والی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سلاسن کفارات، ہائے 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 کیا موتی میرے نبی نے عطا کی ہے، تین چیزیں ہلاک کرنے والی، تین چیزیں نجات دینے والی۔ سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں میرا امتی اگر ان پہ عمل کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، بیٹا گھر ہے، بیٹا بچوں میں ہے، لیکن کان مسجد کے سپیکر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مؤذن کس وقت اذان دے گا، بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، ظہر کی پڑھ آیا ہوں، عصر کا ٹائم اتنا قریب آ گیا ہے، عصر کی پڑھ آیا ہوں، مغرب کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے، مغرب کی خدا نے توفیق دی، عشاء کا وقت اتنا قریب آ گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹا بچوں میں ہوگا اور اس کے گناہ مٹ رہے ہوں گے، اس کے گناہ مٹ رہے ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ یار کا بلاوا کب آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جہاں بیٹھا ہوگا اس کے گناہ مٹ رہے ہوں گے۔ حضور سے صحابہ نے عرض کیا حضور دوسری چیز کون سی؟ توجہ چاہتا ہوں، دوسری چیز کون سی؟ سرکار نے فرمایا گرمی ہو یا سردی ہو اہتمام سے وضو کرنا۔ گرمی میں جولائی کے مہینے میں باہر 55 ڈگری ٹمپریچر، پانی کا ٹمپریچر بھی 55 ڈگری، وہاں پہ ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ مومن ہو، بندہ مسلمان ہو اور وہ گرمی سردی کو نہ دیکھے، میرے حکم کو دیکھے، سردی میں بھی اہتمام سے وضو کرے، گرمی میں بھی اہتمام سے وضو کرے۔ سرکار فرماتے ہیں وضو کرتا جائے گا گناہ جھڑتے جائیں گے۔ اللہ، وضو کرتا جائے گا گناہ جھڑتے جائیں گے۔ وضو نماز کا مقدمہ ہے، وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، اگر بندہ اہتمام سے وضو کرتا ہے اسے نماز بھی اہتمام سے نصیب ہوتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے وضو جلدی میں کیا ہو اسے نماز بھی اہتمام سے نصیب ہو جائے۔ آپ کسی بندے کو مسجد میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا اگر دیکھیں تو سمجھ لیں اس نے وضو بھی خشوع خضوع کے ساتھ کیا، اس نے وضو بھی اہتمام کے ساتھ کیا۔ وضو پانی سے کرنا شرط ہے، وضو پانی سے کرنا شرط ہے۔ میں نتیجہ دینے لگا ہوں، نکتہ لیں، نکتہ، ہیرا لیں، ہیرا موتی، کیونکہ پانی سے آگ بجھتی ہے، پانی آگ بجھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پانی سے وضو کرو، جس جس عضو پہ پانی لگتا جائے گا اللہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماتا جائے گا۔ وضو میں پانی شرط ہے، اہتمام سے وضو کیا جائے۔ جس عضو کو آپ دھویں گے اسی عضو کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ ہاتھ دھوئیں گے ہاتھ کے گناہ بہ جائیں گے، منہ دھوئیں گے منہ کے گناہ نکل جائیں گے، مسح کریں گے سر کے گناہ نکل جائیں گے، پاؤں دھوئیں گے پاؤں کے گناہ نکل جائیں گے۔ میرے بھائیو سرکار کا ایک فرمان، حضور فرماتے ہیں من توضأ فقد احسن الوضو، جس نے وضو کیا اچھے سے وضو کیا، خرجت خطایا من جسدی، اس کے جسم کے گناہ نکل جائیں گے، حتی من تحت اظفارہ، ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہیں اللہ وضو کی برکت سے انہیں بھی نکال دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو وضو خانے پہ وضو کرتے دیکھا، اور جب وہ وضو کر رہا تھا اس کے وضو کے پانی میں امام صاحب نے ایک گناہ کے بہہ جاتے ہوئے کو دیکھا، اور جب وضو کر کے فارغ ہوا نوجوان کو آپ نے بلایا، فرمایا بیٹا زنا نہ کیا کرو۔
بدکاری نہ کیا کرو۔ نوجوان بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا جب تو وضو کر رہا تھا وہ گناہ میں نے نالی میں بہتا ہوا دیکھا ہے۔ آباد رہے۔ وہ گناہ میں نے نالی میں چلتا ہوا دیکھا۔ اس نوجوان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، واقعی مجھ سے گناہ ہوا، آئندہ کے بعد معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ امام اعظم نے اس واقعے کے بعد فتویٰ دیا کہ ہر مومن مسلمان وضو کے پانی سے اپنے کپڑوں کو بچا کے رکھے، کیونکہ اس میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور جس میں گناہ کی آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے وضو کا جو مستعمل پانی ہوتا ہے نا، وضو کا مستعمل پانی جو استعمال ہونے کے بعد گرتا ہے، امام اعظم نے اس کے مکروہ ہونے کا فتویٰ اسی لیے دیا کہ وہ مکروہ ہے کیونکہ اس میں گناہ دھل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا، وہ وضو کرتے تھے، وضو کے لیے کپڑے علیحدہ رکھتے تھے، نماز کے لیے کپڑے علیحدہ رکھتے تھے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، جتنا پاک ہو کے پیش ہوں گے اتنا خدا کا قرب نصیب ہوگا، اتنا عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ میرے گرامی قدر احباب، وضو طہارت کا نام ہے، وضو خدا سے قرب کا نام ہے، وضو عبادت کا نام ہے۔ آپ توجہ رکھیں، میں ایک اور فقرہ دینے جا رہا ہوں۔ وضو میں اسی لیے دنیاوی باتیں کرنا منع ہے کیونکہ وضو عبادت ہے، اور عبادت میں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے وضو کے دوران دنیا کی باتیں کی اس سے خدا رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ وضو پانی سے ہونا شرط ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض منہ دھونا، دوسرا فرض ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض پاؤں دھونا۔ کتنے فرض ہیں وضو کے؟ یہ سبق بھی آج تمہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ایمان نال دسو کتنے فرض ہیں وضو دے؟ 4 فرض ہیں۔ ایمان نال دسو انہاں چواں نوں توڑنا کیوں ضروری ہے جی؟ اور بھی بڑے آزان۔ علماء فرماتے ہیں کام کاج کے دوران جو اعضاء ننگے رہتے ہیں نا، ننگے، ان کو دھونا ضروری ہے۔ سر ننگا، چہرہ ننگا، ہاتھ ننگے، پاؤں ننگے۔ اللہ نے فرمایا ان 4 کو دھو لو، اور خدا کے اس وضو کے حکم میں بھی میرے نبی نے حکمت رکھی ہے، ضرورت بھی پوری کی ہے اور امت کی آسانی کا بھی خیال رکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا سرکار فرماتے غسل کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں، کیونکہ شہنشاہ کی دربار میں پیش ہونے کا تقاضا تو یہی تھا کہ بندہ غسل کر کے آتا، لیکن قربان جاؤں خدا بھی کریم، میرا نبی بھی کریم، خدا بھی رحیم، میرا نبی بھی کریم۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور حضور کے لیے فرمایا عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سرکار اگر کہتے غسل کرنا ضروری ہے، نماز تب پڑھی جائے گی، لیکن نہ میرے آقا نے اپنے غلاموں کی مشقت کا خیال رکھا، امت کی تکلیف کا خیال رکھا، صرف وضو کیا جائے اور 4 اعضاء دھوئے جائیں۔ میرے گرامی قدر احباب، ان 4 اعضاء کا دھونا کیوں ضروری ہے؟ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم کو اللہ نے شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا اور فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، آپ پاؤں سے چل کے گئے، پاؤں کے دھونے کا حکم، آپ نے اس کے پھل کو ہاتھوں سے اتارا، ہاتھوں کے دھونے کا حکم، منہ سے کھایا، منہ کے دھونے کا حکم، اور پھل اتارتے ہوئے شجر ممنوعہ کے چند پتے آپ کے سر پہ گرے۔ اللہ نے فرمایا سر بھی دھویا جائے تاکہ آپ کو اپنا قصور یاد رہے۔ ہم 5 بار جب ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ یہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ شجر ممنوعہ کے قریب جا کے
جنت سے نکل گئے، اب نہ کرنا وہ کام جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، نہیں تو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ بابا بلے شاہ قصوری آپ فرماتے ہیں میں قصوری میری ذات قصوری، میں قصوری میری ذات قصوری، تے وچ قصور دے رہندے عقل ہووی تے رمز پہچانے، مڑ مڑ تینوں کہیں دے۔ میرے گرامی قدر احباب، چار اعضاء میں، چار اعضاء کا وضو میں دھونا فرض ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان میں دو اعضاء عملی ہے، دو اعضاء علمی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ باتیں لطف نہیں دے رہی ہیں نا، اسی لیے آپ نہیں بول رہے۔ کو دوڑا سناواں، او کو واقعہ سنا دیا، یہ توانوں لطف نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا۔ علماء فرماتے ہیں وضو میں چار اعضاء کا دھونا یہ فرض ہے، اس میں دو اعضاء علمی ہیں، دو اعضاء عملی ہیں۔ اے نکتہ جی، اے تحفہ جی، اج دی تقریر پھر تحفہ لے لو، جاؤ جی کوٹھا کرا لے کے یاد رکھ سو۔ دو اعضاء علمی، دو اعضاء، میں تو انہوں کیا ہے یہ تقریر نہیں ہوندی روایتی، یہ سبق ہوندہ ہے جڑا تو انہوں میں پورے ہفتے دی محنت کر کے سنانا، اس دے پیچھے میرا بہت سارا تجربہ ہے۔ دو اعضاء علمی، دو اعضاء، بولو بولو، دو اعضاء علمی، دو اعضاء عملی۔ علمی کیڑے کیڑے؟ دماغ تے سر علمی، چہرہ علمی، کیونکہ اس تے جتنیاں چیزاں لگیاں ہوئیاں نے وہ ذرائع علم ہیں۔ کان ذریعہ علم، آنکھیں ذریعہ علم، ناک ذریعہ، زبان ذریعہ، دماغ ذریعہ علم۔ دو علمی ہیں اور دو عملی ہیں۔ اے جڑے نہ بچارے، اے تے ہوئے نہ مزدور، اے تے اے تھلے، پیر بھی مزدور تے ہاتھ بھی مزدور۔ جو عقل آسی انہاں وہی کرنا، جو دماغ آسی انہاں وہی کرنا، انہاں شودیاں نہیں، اپنی مرضی تے تھئی کو نہیں۔ اے جڑی بستی ہے نا، اے عالمہ والی بستی، اے جڑی نگری ہے اے علماء دی نگری ہے، تے علم نو اللہ نے اتے رکھے ہے، آئے ہائے ہائے، علم کو اللہ نے اونچا رکھا ہے اور مزدوروں کو اللہ نے نیچے رکھا ہے۔ یہ درجہ بندی اللہ کریم نے کی ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، بہت توجہ چاہتا ہوں، دو اعضاء علمی ہیں، دو اعضاء عملی ہیں، اور سماع کی دین میں بڑی حیثیت ہے، سننے کی بڑی حیثیت ہے۔ مجھے نبیوں کی تاریخ میں ایسے نبی تو نظر آئے ہیں جو بظاہر نابینا تھے، لیکن نبیوں میں کوئی نبی مجھے ایسا نہیں ملا جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت شعیب کے بارے میں آتا ہے وہ بظاہر نابینا تھے، لیکن یہ نابینائی ان کا عیب نہیں تھا، اللہ نے ان کو دل کی بینائی عطا فرمائی تھی، کیونکہ نبی عیب دار نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی نبی مجھے 1,24,000 نبیوں میں سے ایسا نہیں ملا جو سن نہ سکتا ہو۔ حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، حضرت یوسف کی جدائی میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مجھے کوئی نبی بہرا نہیں ملا، ہاں بظاہر آنکھیں نہیں تھی، دل بینا تھا، کیونکہ سماعت کی دین میں بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ میں ایک اور مثال سے آپ حضرات کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک آدمی جس نے بہت ساری حدیثیں سنی، حدیث پاک سنی، راوی ثقہ آدمی ہے، مستند آدمی ہے، اس نے اپنی تمام سنی ہوئی حدیثیں ایک
کتاب میں درج کی، وہ کتاب بند کر کے اپنے بیٹے کو عطا کر دی اور بیٹے کو کہا یہ وہ میری حدیثیں ہیں جو میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سماعت کی ہیں، حضور کے فرمان سنے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر بیٹا اس نے باپ سے سنا کچھ نہیں، صرف کتاب میں لیا ہے، اور اگر آگے روایت بیان کرے گا تو کتاب سے دیکھ کے کرے گا، اس کی روایت کو مقطوع قرار دیا جائے گا، اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس کا سماع اپنے باپ سے نہیں، باپ مستند تھا کیونکہ اس نے سنا تھا، بیٹا مستند نہیں ہے کیونکہ اس نے باپ سے سنا نہیں ہے، باپ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی سماعت کا ہونا علم کے لیے ضروری ہے، اور سماعت بغیر استاد کے نہیں آ سکتی، سماعت کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی انجینئر محمد علی مرزا جیسے گمراہ جو آج لائبریریوں میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، کوئی استاد نہیں جس سے اس نے سنا ہو، ایسا بندہ انجینئر تو بن سکتا ہے، عالم دین نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سماعت کا ہونا علم کے لیے یہ ضروری ہے، اور سماعت کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ استاد ہوگا تو بندہ سنے گا نا بھائی جان، استاد نہیں ہوگا تو وہ کیسے سنے گا؟ اس لیے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، دو اعضاء علمی ہیں، دو اعضاء عملی، اور جب تیمم کا حکم کیا تو تیمم میں یہ بھی ایک قانون ہے، شرائط کے بعد جب کسی چیز کو عذر کے بعد بدلا جاتا ہے تو اس کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف لگایا پوری ورلڈ میں، کسی پہ جناب 145، کسی پہ 250، کسی پہ جناب کتنا، چائنا پہ میں نے اتنا ٹیرف لگا دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب حالات خراب ہوئے تو پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے آنا شروع ہو گیا۔ یہ اصول ہے، یہ ورلڈ کا اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے کہ جب عذر کی وجہ سے کسی چیز کو بدلا جاتا ہے تو اس میں آسانی کی جاتی ہے۔ وضو کس کے ساتھ کرنا ضروری ہے؟ پانی کے ساتھ۔ اگر پانی نہ ہو تو پھر اللہ کریم اگر ایسی چیز کا حکم دے دیتا جو پانی سے زیادہ مشکل سے ملتی تو پھر آسانی تو نہ تھی نا۔ اللہ نے فرمایا جہاں پانی نہ ہو وہاں مٹی پہ ہاتھ لگا لو، میں جانوں تمہاری پاکی، میں جانوں آپ کی پاکی جان۔ پھر مٹی کے ساتھ، ہاں، اور جب آپ نے تیمم کرنا ہے پھر دو فرض ختم ہو گئے، دو باقی رہ گئے، ایک علمی ایک عملی۔ پاؤں بھی نکل گئے، سر بھی نکل گیا، کیا رہ گیا؟ منہ رہ گیا اور ہاتھ رہ گیا۔ اچھا ایک بات مجھے بتائے، جب آپ وضو کرتے ہیں، بس آخری بات ہے، تقریر ختم ہو چکی ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں یکدم پانی چہرے پہ پھینکتے ہیں یا پہلے ہاتھ دھوتے ہیں؟ پہلے چہرہ دھوتے ہیں یا منہ میں پانی ڈال کے کلی کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالتے ہیں؟ یہ بہت بڑا نقطہ، مجھے نہیں پتا کون سا میرا ایسا بھائی خوش نصیب جو میرے اس نقطے کو اپنے دل کی تختی پہ جگہ دے گا۔ سب سے پہلے چہرے پہ پانی نہیں بہاتے، پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر ناک دھویا جاتا ہے، ناک میں ڈالا جاتا ہے، پھر کلی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے آپ جس نلکے سے پانی لے رہے ہیں، جس ٹوٹی سے پانی لے رہے ہیں، جس تالاب سے پانی لے رہے ہیں، اس کا پانی صاف ہو، پاک ہو۔ اللہ نے فرض کو بعد میں رکھا، حالانکہ فرض کا رتبہ پہلے ہے، سنت کا رتبہ بعد میں ہے۔ سنتیں پہلے آ گئیں، ہاتھ دھونا سنت، کلی کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالنا سنت، چہرے پہ پانی بہانا فرض، فرض بعد میں، سنتیں پہلے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے، علماء کہتے ہیں یہ ضروری نہیں، آپ جہاں سے پانی لے رہے ہیں پانی پاک ہے، سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم۔ جب ہاتھ پہ پانی لے گا تو اس کی رنگت کا پتہ چل جائے گا، جب منہ میں پانی ڈالیں گا اس کے ذائقے کا پتہ چل جائے گا، جب ناک میں پانی ڈالیں گا اس کی بو کا پتہ چل جائے گا۔ پانی کے پاک ہونے کے لیے تین چیزیں ہونا ضروری ہیں، رنگ ٹھیک ہو، بو ٹھیک ہو، ذائقہ ٹھیک ہو۔ جب تینوں چیزیں ٹھیک ہیں اللہ فرماتا ہے اب آ اور اپنا چہرہ صاف کر اور نماز کے لیے آ۔